پاکستان افغانستان کے درمیان اب ٹریڈ بند ہوئے تقریباً ایک مہینے کا اور ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے. کانفلکٹ تو ہمارا اس سال شروع ہوا ہے. پچھلے 4 سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ آن اینڈ آف بکرنگ دونوں سائڈ پہ چلتی رہی ہے. پچھلے سال صرف اگر میں ٹریڈ والیوم کی بات کروں ٹرانزٹ ٹریڈ میں تقریباً 60% کے قریب گراوٹ ہوئی. کہ یہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو فرق آیا ہے, کیا یہ اینٹی اسمگلنگ میجرز کی وجہ سے فرق آیا ہے؟ اسمگلنگ کا ایشو میں اچھا آپ نے سوال کیا. اسمگلنگ میں اب بہت فرق آیا ہے, اب اس طرح اسمگلنگ نہیں ہو رہی. مجھے یاد ہے کہ خیبر ضلع جب ہم جاتے تھے تو رات کو ایک خاص روٹ ہوتا تھا کہ جس سے اسمگلنگ والی گاڑیاں آتی تھی کارخانوں بازار. ہاں گاڑیاں, ایک تو چلو اسمگلنگ وہ خچروں سے اور فلاں سے وہ نا گاڑی آتی تھی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ. میرا نام ہے انس ملک اور آج میں ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اسپیشل اس لیے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں اور حقیقی معنوں میں ایکسپرٹ ہیں پاکستان افغانستان کے امور کے. طاہر خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم اور ذرا نوازی آپ نے کہ آپ نے بخشا. آج ہم بات, جیسے ہماری پہلی بات ہوئی کہ پاکستان افغانستان کے امور آپ نے بہت کلوزلی کور بھی کیے ہیں, آپ نے کرتے آئے بھی ہیں. شاید چند ہی ان صحافیوں میں سے ہیں جو کہ ابھی بھی اکراس دا بارڈر جاتے ہیں اور ہو انجوائز اے گڈ ریپیوٹ ٹو بی ویری آنیسٹ دونوں سائڈ. اور ریپیوٹ اس لیے نہیں کہ کسی دوسری وجہ سے, بٹ اپنے کام کی وجہ سے. یور انٹیگریٹی اسپیکس والیوم. آج جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان اب ٹریڈ بند ہوئے تقریباً ایک مہینے کا اور ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے. اور افغانستان کی جانب سے کچھ سٹیپس بھی لیے گئے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ آئی. ملا عبدالغنی برادر جو ان کے اکنامک اور پولیٹیکل افیئرس کے جو نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا کہ جی 3 مہینے کا ٹائم آپ شفٹ کریں. اب حال ہی میں ہم نے دیکھا ہریانہ ایئر لائنس کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ جی صرف انڈیا اسپیسیفک. اس سب کا امپیکٹ, اس ٹریڈ والیوم ٹریڈ بند ہونے کا امپیکٹ افغانستان پاکستان ریلیشنز پہ, اور اس کا ہٹ کس کو آئے گا. پہلے میں یہاں سے آپ سے شروع کروں گا اور پھر میں اپنے سوالات کی جانب آؤں گا. اوور ٹو یو طاہر صاحب. بہت شکریہ. آپ کے سوال کے جو اگر 2 حصے ہم لے لیں کہ ہیٹ والا بھی کہ کس پہ زیادہ ہوا ہے, اور تعلقات پہ تو منفی اثر ہوا ہے, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے سیکیورٹی ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ملک, افغانستان سمیت, افغانستان بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم سے بھی شاید اس لیے زیادہ حساس ہے کہ داعش کے حوالے سے جب وہ ذکر کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو بڑا وہ ایک, تو پھر جب آپ حساس ہیں تو پھر آپ نے دوسرے کی جو اس معاملے پہ ان کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے. امریکیوں نے نیو یارک اور واشنگٹن میں حملوں کے بعد 20 سال تک افغانستان میں لڑائی لڑی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ پتہ نہیں اس سے مناسب ہوگا نہیں ہوگا, لیکن جب امریکن آئے نا افغانستان میں تو ایک امریکن تھا جان واکر کے نام سے, انہوں نے شمالی افغانستان سے مزار شریف سے, کیونکہ وہ امریکن تھا, اس کو اٹھا کر کے وہ لے گئے افغانستان, اور پھر وہاں پہ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ ایک شہری کے لیے وہ اتنے وہ کرتے ہیں. پھر جو ایک اس کا دوسرا بھی ایک قیدی رہا ہوا تھا جس کے بدلے میں کافی سارے لوگ, یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی کا دوسری طرف میں نہیں جاؤں گا بالکل بھی, کہ ہر ملک سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کنسرن ہوتا ہے. لیکن تجارت جو ہے وہ دنیا آج کل فوکس کرتی ہے تجارت پہ. اختلافات ہوتے ہیں, چین کے انڈیا کے ساتھ بھی اختلاف ہے, لیکن ہم 2001 میں امریکہ گئے تھے اگست میں. اس وقت بھی مجھے نہیں پتا کہ سیٹل شہر تھی, وہاں پہ چائنیز کا اس وقت بھی ایک مارکیٹ ہوتی تھی اسپیشلی. مطلب ہے کہ امریکیوں سے آپ کو پتہ ہے کتنا ایک چین کا چلا رہتا ہے, لیکن تجارت ہے. تو متاثر میرے خیال میں دونوں ہوں گے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, آپ تو کابل جاتے ہیں نا, پشاور سے ایک ٹرک اگر صبح 6 بجے نکلتی ہے کنٹینر, 2 گھنٹے تورخم لگاؤ, حالانکہ شاید 1:30 پہ بھی پہنچ جائے, 2 جلال آباد لگاؤ, 4 لگاؤ کابل. 8 گھنٹے میں آپ کا ایک کنٹینر صبح سے جا سکتا ہے اور سامان بھر کر کے واپس بھی آ سکتا ہے. یہ دنیا میں اس کی مثال کم ہے. تو لہٰذا سمجھنا پڑے گا دونوں سائڈ کو. اور دوسری بات ہے کہ جذبات, آپ نے ملا برادر والی بات کی, تو ان کو بھی انہوں نے صرف دوائیوں کی بات کی ہے, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ دوائیوں کی افغانستان کو زیادہ ہے, تو اس وجہ سے اس نے پورا ٹریڈ وہ نہیں کیا. لیکن ظاہر بات ہے اس سے مطلب تو آپ یہی لے سکتے ہیں, اگر آپ نے ایک والی جو مین آئٹم ہے اس کو اگر آپ نے کہا کہ نہ لائیں تو اس کا مطلب تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ آپ نے پورے ٹریڈ کو ختم کیا ہے.
لیکن اس وہاں پر سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں راستے بند ہوئے، حالانکہ میں راستے کے بند ہونے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. دونوں متاثر ہوں گے. میں نے یہاں پر اسلام آباد میں سنا کہ اس سال کے جو 7 مہینے ہیں پہلے والے، اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے وہ 33% اس میں اضافہ ہوا ہے، افغانستان کے 16 ہوئے ہیں. افغانستان کا بھی اس لیے زیادہ ہے، اگر 33 سے آپ کمپیئر کریں تو آبادی کو کرے پھر پروڈکشن کو کرے جیسے زیادہ ہے، تو دونوں کا وہ جو ون ون صورتحال نہیں کہتے انگریزی میں، بالکل وہی صورتحال ہے. لیکن زیادہ متاثر میری نظر میں ہم ہوں گے، میری نظر میں ہم ہوں گے، کیونکہ ہمارا صرف افغانستان نہیں ہے، افغانستان کے راستے ہمارے سامان نے آگے بھی جانا ہے، تو لہٰذا یہ وہ مطلب ہے کہ دونوں ہٹ ہوں گے. آپ نے کل اس کا بیان پڑھا ہے جو کل جاری ہوا ہے، پاکستان افغانستان مشترکہ جو چیمبر آف کامرس ہے، اس کا بیان آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس پہ اپنی بات بھی شاید دوسرے میں ان کا بیان، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کیونکہ اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جاوید مٹک نام شاید وہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت کی جو پوٹینشیل ہے وہ $5 ارب ہے. اور اس وقت اس بیان کے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کامرس منسٹری کو اور دیگر لوگوں کو، لیس دین $1 ارب ہے اس وقت. تو اگر آپ کی پوٹینشیل $5 ارب ہو سالانہ اور آپ کی ابھی وہ کم ہوتی ہے، تو میرے خیال میں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، اوور دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ، آپ نے سیکیورٹی ایشوز کو بالکل ایپلی سم اپ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال میں، اب کانفلکٹ تو ہمارا اس سال شروع ہوا ہے، پچھلے 4 سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ آن اینڈ آف بکرنگ دونوں سائڈ پہ چلتی رہی ہے. پچھلے سال صرف اگر میں ٹریڈ والیوم کی بات کروں تو ٹرانزٹ ٹریڈ میں تقریباً 60% کے قریب گراوٹ ہوئی ہے. ٹرانزٹ ریٹ جو تھی تقریباً کلوز ٹو $8 بلین تھی، $8 بلین تھی پچھلے سال جو فسکل ایئر گزرا ہے 2023-2024 کا فسکل ایئر جو گزرا ہے، اس میں تقریباً $3 بلین 2.89 بلین جی. آپ کی نظر میں یہ ڈراپ جو ہے کس حد تک اینٹی اسمگلنگ میجرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اس سب سے اس کے اوپر یا اس سے بڑا اثر جو ہے وہ افغانستان کی اکانومی کے اوپر کس طرح پڑھا ہے، اسپیشلی پرٹیکولرلی پرٹیننگ ٹو ٹرانزٹ ریٹ؟ کیونکہ آپ نے دوائیوں والی بات بھی کی، اور میں اس کو اس سے لنک کروں گا. صرف دوائیاں تو نہیں ہیں، پاکستان سے سیمنٹ بہت زیادہ چینی جاتی ہے، گندم جاتی ہے. اگر تو اس کو ایز اے پری کرسر لیں، دوائیوں کو ایز اے اسٹیپنگ اسٹون پہلا اسٹیپ لیں، تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کیا یہ رزلٹ کرے گی بائیلیٹرل ٹریڈ کو امپیکٹ کرنے میں بھی؟ اور از pharmaceutical industry or the medicine industry, will it be the first stepping stone towards cutting down the entire trade between Pakistan and Afghanistan, or is this an emotional decision? دیکھو نا، دوائیوں میں انہوں نے ایک بات کی تھی ملا برادر نے، حالانکہ میں نے افغانوں سے بات کی ہے، وہ اس بات سے متفق نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، بقول ان کے الفاظ ہیں کہ افغانستان کے جو ہیلتھ سیکٹر ہے، صحت کا جو شعبہ ہے، ان کے بقول پاکستانیوں کی جو غیر معیاری ادویات ہے ان کی وجہ سے اس کو ایک چیلنج کا سامنا ہے. میں نے افغانوں سے پوچھا ہے کہ اس نے کہا نہیں، پاکستان کی دوائی معیاری ہے، اور گو کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران کی یا انڈیا کی دوائیاں وہ کمزور ہے یا وہ خراب ہے، لیکن یہ میں نے افغان سے خود سنا ہے. اور اگر آپ کی دوائیوں کی ایکسپورٹس اگر اس ملک کو زیادہ ہے، اور 4 سال سے تو ہے نا، اس سے پہلے بھی تھا، ایکسپورٹ تو کافی عرصے سے ہے، تو اگر یہ دوائیاں خراب تھی تو پچھلی حکومت ہے تو اس وقت تو فوراً 1.5 لاکھ تو امریکن اور نیٹو کی فورسز تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت پیسہ بھی زیادہ تھا، تو اس وقت لوگ کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ تو یہ والا وہ میرے خیال میں اس سے متفق لوگ نہیں ہیں. لیکن چلو انہوں نے دوائیوں کی بات کی ہے، میرے خیال میں اوورآل اثر پڑتا ہے. ٹرانزٹ ریٹ کے اگر مسئلے ہوتے تو وہاں کے بائیلیٹرل ٹریڈ پہ بھی اثر کرے گا، وہ اس پہ اثر کرے گا. لیکن میں پھر اس کی طرف جاؤں گا کہ اگر ہم کمپیئر کریں تو مسئلہ ہمارا زیادہ رہے گا، اور ہمیں بھی ضرورت ہے ایک مارکیٹ کی، اور افغانستان ہمارے لیے اس وقت بھی مارکیٹ ہے. ماضی کی طرح تو خیر نہیں رہی، ویسے بھی آپ نے گندم والی بات کی نا، گندم اب ہماری نہیں جاتی. ایک وقت تھا، ایسا وقت تھا کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی فلور ملز تھے وہاں سے آٹا افغانستان جاتا تھا. پھر تھوڑی سی کبھی قیمت کی، کبھی بارڈر بند ہوتے تھے، پھر انہوں نے قازقستان سے شروع کر دی. اب زیادہ آٹا ان کو قازقستان ہی سے آتا ہے، ہمارا والا اتنا وہ اب نہیں جاتا. لیکن اب سیمنٹ کی وہاں ریٹ بڑھ گئی ہے، میں نے پوچھا تھا وہاں لوگوں سے، اور کافی بڑھ گئی ہے.
باقی جو چیزیں ہماری ایکسپورٹس کی وہاں رک گئی ہے، وہاں پر مسئلے پیدا ہوئے ہیں. یہ ان کا وہ کہتے ہیں نا اکثر کہ ان کی جو وہ ہے کرنسی افغانی وہ بڑے سٹیبل ہے، یہ صحیح کہتے ہیں. لیکن وہاں پر اگر 10 روپے کی روٹی ہے نا، 10 روپے کی، تو ہمارے والے وہ 40 کی بنتی ہے. تو یہاں پہ تو آپ کو تقریباً اگر آپ یہاں افغان اس پہ جائیں گے، کافی سارے ابھی تک تندور ہے یہاں پہ، تو برابر ہے قیمت. مطلب یہاں پر اگر ڈالر ہمارا اس کی ریٹ کم ہوتی ہے تو یہاں پر تھوڑے سے پرائسز پہ ذرا فرق پڑتا ہے، کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ تجارتی معاملات کو میرے خیال میں سیاست پہ بہت زیادہ اس کو وہ نہ کیا جائے. میں تھوڑا سا اس میں اگر اسمگلنگ والے آپ نے کس اس سے پوچھا کہ یہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو فرق آیا ہے، کیا یہ اینٹی اسمگلنگ میجرز کی وجہ سے فرق آیا ہے؟ اسمگلنگ کا ایشو میں اچھا آپ نے یہ سوال کیا، معاف کیجیے گا میں اس وقت جواب نہیں دے سکا. اسمگلنگ اب سے نہیں ہے، اسمگلنگ بہت عرصے سے، جب یہ والی صورتحال نہ بھی تھی نا، یہ کنفلکٹ والی، تو اسمگلنگ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. لیکن اسمگلنگ میں اب بہت فرق آیا ہے، اب اس طرح اسمگلنگ نہیں ہو رہی. مجھے یاد ہے کہ خیبر ضلع جب ہم جاتے تھے تو رات کو ایک خاص روٹ ہوتا تھا کہ جس سے اسمگلنگ والی گاڑیاں آتی تھی، کارخانوں بازار. ہاں گاڑیاں، ایک تو چلو اسمگلنگ وہ خچروں سے اور فلاں سے وہ نا گاڑی آتی تھی. یہ خیبر جو کارخانوں بازار ہے ادھر وہ خالی ہوتی تھی، پھر ادھر سے جناب پنڈی اور اسلام آباد اور دیگر مارکیٹس میں تھی. وہ سلسلہ تو اب ختم ہوا. FATF میں جب معاملہ ہوا تھا تو پھر وہ معاملہ پاکستان بند کر دیا تھا. لیکن اسمگلنگ ایسی چیز ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی اس میں وہ ہو. پاکستان نے ماضی میں یونیلیٹڈ سٹیپس لیے تھے، کیونکہ یہاں یہ موقف تھا کہ مثلا کچھ چیزوں کی آپ کو ضرورت وہاں نہیں ہے. مثلا مجھے یاد ہے ٹائر کا ایک وقت ہوا تھا کہ ٹائر یا پرفیوم یا دیگر چیزیں، پھر مختلف چیزیں وہ اس طرح کہ بھئی یہ واپس. اور یہ پاکستان کا اس وقت کنسرن بالکل درست تھا کہ چیزیں آتی ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ پہ، افغانستان جاتی ہے اور افغانستان سے پھر یہاں پر. ہمارے خود بڑے افغان دوست تھے. تو یہ چھپی ہوئی چیز بھی نہیں، یہ سب کو معلوم ہے. تو اسمگلنگ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس سے اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے پھر اس انڈسٹری کو جو آپ خود پروڈیوس کرتے چیزیں. تو اسمگلنگ کا ایک مسئلہ تھا، مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ رہے گا، کیونکہ اسمگلنگ آپ مکمل ختم نہیں کر سکتے. لیکن طاہر صاحب اس میں پھر میں تھوڑا سا استنبول نیگوسیشنز کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. پاکستان کی جانب سے جو ایک جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میکینزم JCTM جو پرپوز کیا گیا تھا، اس کا ایک آخری پوائنٹر تھا کہ جی ایک ٹریڈ کے لیے گرین لین گاڑیاں ہوں گی ان کے اوپر RFID پلیسڈ ہوں گی، اور تاکہ ان کی فری موومنٹ رہے گی. اور اس لیے کہ اگر اور فری موومنٹ رہے گی، اور اگر آپ نے RFID کو ٹیمپر کیا تو اس کے لیے پینلٹی لگے گی دونوں سائڈوں. یہ نہیں کہ کوئی افغان ڈرائیور کہ پاکستانی ڈرائیور، وہ یونیفارم تھا. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ بھائی کہ یہی وجہ جو ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل مسائل جو ہیں وہ تجارت کو نہ روکیں، جیسے آپ نے بھارت کی مثال دی. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ افغان سائڈ اس کے اوپر اگری نہیں کیے. اب اگر میں صرف ایک سٹارٹ آپ کو کروں کہ پاکستان کی جانب سے ایک ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال کے اندر، پچھلا جو فسکل ایئر تھا 2024-2025، اس میں انکریز ہوئے ہے پاکستان کی ایکسپورٹس. 2023-2024 میں تقریباً پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں $59 ملین، اور 2024-2025 میں 75% یہ بڑھی اور $103 ملین، $103.52 ملین کے قریب یہ ہو گئے. تو کیا یہ ابھرتا ہوا ٹرینڈ جو آیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس میں، اور نیچرلی افغانستان کی امپورٹس بھی اس حساب سے پاکستان میں گر گئی اسی عرصے کے اندر، کیا یہ ڈپلومیٹک تھا کی نشانی ہے، یا پھر دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی نیڈس ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ سے آپ لڑتے رہیں بھلے، لیکن ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. افغان تاجروں سے جب میں بات کرتا ہوں نا، مثلا ان کے جو پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس میں نے ذکر کیا تو اس کا صدر پاکستانی ہے، اس کا نائب صدر افغان ہے، وہ خان جہاں القزئی. وہ کہتا ہے کہ اب بھی افغان تاجر جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ٹرانزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ بھی پاکستان سے زیادہ، کیونکہ ان کے لیے پاکستان کے کراچی بارڈر ہو، بلکہ پاکستان نے سب سے پہلے گوادر کو افغانوں کے لیے کھولا ہے، افغان تاجروں کے لیے. کوئی اور وہاں سے چائنیز تو اگر کرتے ہوں گے، لیکن کسی اور ملک کے صرف افغان کے لیے. باقی اور انہیں فارملی اس کا اعلان کیا تھا
میرے خیال میں کوئی 1919 میں جب یہ کرونا والا سلسلہ یا 20 میں. تو ایسا بھی نہیں ہے. پھر پاکستان نے جو بھی افغانستان کے ساتھ جو PTA کا جو مذاکرات شروع کر دیے ہیں نا, اور 4 وہ جو آئٹمس پہ راضی ہو گئے کہ 60 سے کم کر کے 22% یا 20% آپ ڈیوٹی کرے. یہ کیا چیز ہے؟ پاکستان چاہتے نا اس سے. اچھا یہ جو آپ نے ذکر کیا نا 33% یہ اضافہ ایکسپورٹس کا, اگر یہ والی صورتحال پیدا نہ ہوتی جو موجودہ ہے تو پاکستان کا یہ پلان تھا, میں نے یہاں ذمہ داروں سے سنا اسلام آباد میں, کہ ہم نے اس کو ڈبل کرنے اسی سال جو ابھی سال ختم ہونے والا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ والی صورتحال ہوئی. تو تجارت کو یہ غلط ہے کہ یہاں پر مطلب ہے کہ بارڈر تو بند نہیں ہونا چاہیے, لیکن چلو دلائل ہوں گے ان کے پاس پاکستان پالیسی سازوں کے ساتھ. لیکن تجارت پاکستان بھی یعنی یہ سوچ یہاں پہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت میں مسئلے نہ ہو, مشکلات نہ ہو, تجارت میں اضافہ ہو. یہ جو PTA نے, اگر آپ نے ان کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کر دیے تو کس لیے کیے ہیں؟ اس لیے کیے ہیں نا کہ آپ افغانستان کے ساتھ تجارت بڑھا. یہ 4 پہ اتفاق ہوا ہے, ابھی مزید پہ بھی ہونا تھا, مزید پہ بھی ہونا تھا. لیکن وہ پھر ظاہر بات ہے جب سیاسی اور سیکیورٹی ایشوز ہوں گے تو پھر چیزیں تھوڑی سی اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ کرنا تھا لیکن بس نہیں ہو سکا. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ مستقل نہیں ہے. یہ اگر حالات پاکستان مطمئن ہوتا ہے اور یہ جو میڈیشن اب ترکی کا آپ نے ذکر کیا, تو اگر یہ چیزیں آگے چلتی ہے تو ممکن ہے کہ چیزیں واپس آ جائے. اور جس طرح میں نے کہا افغانس کا تاجروں کا, کل مجھے دبئی سے ایک افغان تاجر کا وہ آیا, اس نے مجھے اپنا پورا جو FBR کو اس نے ٹیکس دیا ہے, اس نے ویزے کے لیے بلکہ اپلائی کیا تھا, ایک دفعہ ریجیکٹ ہوا, پھر دوبارہ اس نے اپلائی کیا ہے. کل اس نے مجھے وہ سارا اپنا دوبارہ بھیجا, اور پھر اس نے ایک دبئی کونسلیٹ کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ اگر آپ مجھے ویزا نہیں دے رہے, میں نے جنہوں نے اپلائی کیا, تو پھر آپ میرے ویزے کو ریجیکٹ کر دیں, ختم کر دیں. تو وہ ابھی بھی چاہتے ہیں. دبئی میں بھی اگر افغان تاجر ہو وہ پاکستان سے چاہتا ہے, ترکی میں اگر افغان تاجر ہو وہ پاکستان سے ٹریڈ چاہتا ہے. لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم مطلب کس طرح ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو. میرے خیال میں جتنا ہم, کیونکہ ہمیں ضرورت تو ہے, ہمیں تو ایکسپورٹس کی بھی ضرورت ہے, آپ کو یعنی سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں پہ, کیونکہ افغان اور پاکستانی تاجروں کا یہ بھی ڈیمانڈ رہتا ہے ہر وقت کہ آپ سیاسی ایشو سے سیکیورٹی کو, ٹریڈ کو ذرا وہ الگ رکھیں. میں آخری سوال آپ سے, زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ, بلکہ آپ ہی کے سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے بہت زیادہ کنسیشنز دیے گئے ٹریڈ کے اوپر, لیکن وہ ریسیپریکیٹ نہیں کیے گئے افغان سائڈ. اگین ایز ون آف دی سول ایکسپرٹس ان دا کنٹری who understands the Afghan-Pakistan issue, because باقی سارے تو ہمارے تو ہم we are an expert in everything, you are a true Afghan expert. کیا ایسی ریسیپروسٹی نہیں کی گئی افغانستان کی جانب سے, یا پاکستان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب جیسے آپ نے کہا کہ جی سیکیورٹی پیراماؤنٹ ہے, سیکیورٹی افغانوں کے لیے بھی پیراماؤنٹ ہے, سیکیورٹی پاکستان کے لیے بھی پیراماؤنٹ ہے. میں نے آپ کو استنبول والی ایک ایگزامپل دی کہ انہوں نے RFID گرین لین پرپوز کی, وہ بھی وہ نہیں مانے. تو کیا ایسی ریسیپروسٹی افغانستان کی جانب سے نہیں کی گئی؟ اور اب جو سیاسی ایشوز ہیں دونوں سائڈ پہ, پولیٹیکل ایشوز ہیں, پاکستان کا تو ایک کور ایشو ہے کہ جی سیکیورٹی ہے, آپ اس کو ایڈریس کر دیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارہا بیانات جو ہیں افغانستان کی جانب سے زیادہ تر وہ ایسے بنتے آ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے, ایسا امپریشن لگتا ہے کہ شاید ان کی سیاسی قیادت بھی پاکستان سے مبرہ ہو رہی ہے اور پاکستان سے سائڈ ہونا چاہتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس, اینڈ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک یا بہتری کی طرف جائیں؟ میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ افغان لیڈرشپ کو ضرور سوچنا چاہیے. یعنی میں صحافی کی حیثیت سے کسی کو تو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کریں وہ کریں, لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے پہلے افغان سفارت خانہ طالبان کے حوالے کیا. پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے یہاں پر OIC کی اسپیشل میٹنگ بلائی 18 دسمبر کو, ان کے ٹیک اوور کے 4 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے جی. پاکستان وہ ملک ہے جس نے نیبرنگ کنٹریز کا ایک گروپ بنایا ہے. بالکل, 6 ستمبر کو اس کی میٹنگ تھی. پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس دن سے لے کر کے یہ جب تک 4 سال تک مسلسل وہ جو ان کے $9 ارب جو منجمد ہے امریکہ یورپین نے کہ ان کو آپ بحال کریں. پاکستان وہ ملک ہے جو ہر تقریر میں UN میں, کیونکہ آپ خود فورن آفس کو کور کرتے ہیں اور ایشو پہ نظر رکھتے ہیں کہ طالبان گورنمنٹ کو انگیج کریں.
اب وہاں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا کہ پہلے پاکستان، بلکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ افغان طالبان میں کچھ جو جذباتی لوگ وہ ناراض ہوتے تھے کہ بھائی پاکستان ہمارا کیوں وکیل بن گیا ہے. اور یہ سارے جو میں نے اسٹیپ لیے ہیں یہ اس لیے لیے ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کو وہ سپورٹ کریں، اسٹیبلٹی کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے کہ وہاں انسٹیبلٹی ہوگی تو یہاں تو ایک ڈائریکٹ ہے. تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہو. پاکستان کا تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا کہ جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑتے ہیں ان کو آپ روکیں. تو لہٰذا پاکستان کے گلے شکوے، بلکہ یہ اور بات بھی ہے کہ پاکستان کو چلو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. پاکستان ہم چونکہ اس ملک کے باشندے ہم یہاں رہتے ہیں تو چلو یونائٹڈ نیشن کیا کہتا ہے، چلو ماسکو فارمیٹ کا تو ساتویں میٹنگ کا ذرا نرم ہے وہ، لیکن چھٹے کو دیکھیں کہ اس میں کیا تھا، کیونکہ افغانستان ابھی اس کا ممبر ہے. اور ماسکو فارمیٹ نے افغان طالبان کو دنیا کے ساتھ متعارف کروایا ایک لحاظ سے. بالکل یہ فرسٹ ٹائم تھا جب 2018 میں ان کا ڈیلیگیشن آ گیا تھا. تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کیوں تبدیل ہوا ہے، اور اگر تبدیل ہو گیا ہے تو نقصان مطلب ہے کہ دونوں کا ہے. پھر ہمارے پاکستان اور افغانوں کا جو ایک رشتہ ہے، وہ حامد کرزئی صاحب بھی ہم سے ناراض ہوتے تھے نا کہ میں 21 مرتبہ گیا ہوں، لیکن وہ کہ پاکستان افغانستان جڑواں ہیں، کو جوائنٹ فرینڈس. آپ ذرا اس کا اچھا ترجمہ کریں اردو میں. تو مطلب ہے کہ لیڈرشپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ افغانستان اور پاکستان سرے سے سپریٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی بجائے کہ ہم دور ہو گئے ہیں ہم واپس کیسے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عوام کا جو رشتہ ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ افغان تاجروں کا، میں نے آپ سے کہا یہ جو میں نے آپ کو دبئی کا مثال دیا، میرے پاس ان کے میسیجز پڑے ہیں، اور خانجان القزئی کا مثال میں دیا. باوجود ان مشکلات کے وہ کہتے ہیں ہم ابھی بھی پاکستان کے ذریعے ٹرانزٹ بھی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جتنا یہ قریبی ہے اور جتنی یہ فیسلٹی ہے اور جتنے ہمارے لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں نا، ویلکم کرتے ہیں، یہ دنیا میں شاید نہ ہوگا. انڈیا تو 2022 جولائی تک تو افغانستان میں تھا ہی نہیں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، افغانستان آزاد ملک ہے، وہ جس کے ساتھ تعلق رکھے ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک ملک آپ کے ساتھ جب آپ نے وہاں ٹیک اوور کیا اس وقت سے آج تک موجود ہے، تو یہ تو پھر آپ نے سوچنا ہے نا کہ آپ کا وہ اختلاف ہوں گے، بالکل پالیسی اختلاف ہوں گے، ہمارے ان سے ہیں، ان کے ہم سے ہوں گے، لیکن اگر یہ والی صورتحال بنتی ہے نا یہ دونوں کا نقصان ہوگا. اور لہذا دنیا کا فوکس لاسٹ بات کہ وہ مارکیٹ پہ ہے، وہ ٹریڈ پہ ہے، اور ان جیسے ممالک جس نے میں نے آپ کے ساتھ ذکر. اور پھر ٹاپی گیس پروجیکٹ کو نقصان ہوگا. بالکل ابھی جو معاہدہ ہوا ہے ستمبر میں ازبکستان، پاکستان، افغانستان کا، ترکمانستان، ٹھیک وہ اچھا BRI افغانوں سے میں نے سنا کہ جی چین کے وزیر خارجہ نے ان سے کہا کہ BRI میں ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بالکل ضرور کریں، لیکن BRI آسمان سے تو نہیں آئے گا نا کہ چین سے کوئی چیز اڑ کر کے تو سڑک بنے گی تو چین یہاں سے وہ کرے گا نا، یا چلو واخان کا کر دیں گے. تو لہٰذا دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ نہیں ہے، اور میرے خیال میں دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی کس طریقے سے معاملات نارمل کریں. تھینک یو سو مچ طاہر صاحب فار ٹیکنگ یور ٹائم اینڈ اسپیکنگ ٹو پاکستان ناؤ. دونوں سائڈس کو سوچنے کی ضرورت ہے. افغان سائڈ کو زیادہ میرے خیال سے انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ود ڈیو رسپیکٹ ٹو طاہر صاحب، تھوڑا سا زیادہ ان کو انٹروسپیکٹ، کیونکہ جیسے طاہر صاحب نے لسٹ ڈاؤن کیا، میرے خیال سے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں ان کو بھی لیجیٹیمیٹلی دیکھنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تجارت جو ہے اٹس دیٹ تھنگ، ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی نہیں رکتی، نہ اس کو رکنا چاہیے. تو اس کے لیے ایفرٹس دونوں سائڈ سے سنسیئرلی کرنے پڑیں گے. میرے خیال سے، میرے پرسنل اوپینین میں تھوڑا اس کا اونرس زیادہ افغان سائڈ کے اوپر لائے کرتا ہے. دیکھتے رہیے گا پاکستان ناؤ، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی.